ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا تھا، کھیتوں کے مکمل پہرہ داری کرتا تھا تاکہ اس کو سالانہ فصل مل سکے اور وہ اپنا گھر اچھے طریقے سے چلا سکے۔ لیکن ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ ہر دفعہ اس گاؤں کا سردار، جو کہ دولت کا پجاری تھا، اپنی طاقت سے اس سے ساری فصل لے لیتا اور اس کو فصل کا کچھ حصہ دیتا۔ یہ سب اس کسان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ کسان اور اس کی بیوی پورا سال تنگی سے گزر بسر کرتے تھے۔ وہ ہر دفعہ یہ دعا کرتا کہ اس کا یہ مشکل وقت ختم ہو جائے۔ پھر ایک دن جب وہ کھیت میں کام کر رہا تھا اور اپنی گہری سوچ کی وجہ سے زیادہ زمین کھود گیا، اس کو محسوس ہوا جیسے زمین میں کچھ ہے۔ اس نے مزید کھودا تو ایک صندوق تھا۔ اس نے صندوق باہر نکالا جس میں ہیرے اور جواہرات تھے۔ وہ ہیرے جواہرات کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ یہ صندوق لے کر سردار سے بچتے بچاتے گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو صندوق دکھایا۔ وہ اس صندوق کو محفوظ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر سردار کو اس کا پتہ چلتا تو وہ یہ بھی اس سے چھین لیتا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور بیوی کے کہنے پر اس نے وہ صندوق صحن میں چھپا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی پانی بھرنے گئی تو اس کو خیال آیا کہ اس کی بیوی اس بات کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں پائے گی۔ ایسا کیا کروں کہ صندوق محفوظ رہے اور کسی کو اس بات کا علم بھی نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی بیوی نے کسی بھی دوسری عورت کو بتایا تو یہ بات سردار تک ضرور پہنچ جائے گی۔ اس نے اپنی بیوی کو بنا بتائے وہ صندوق صحن سے نکالا اور گھر سے باہر ایک خفیہ جگہ میں دفن کر دیا اور واپس آ گیا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد اس کی بیوی واپس آئی تو اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، کل ہم جنگل سے مچھلی پکڑ کر لائیں گے اور درخت سے روٹیاں بھی اتاریں گے۔ جب بیوی نے اس کی یہ بات سنی تو بہت ہنسی اور کہا کہ شاید خوشی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، کبھی جنگل سے بھی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ کسان نے کہا کہ کل جنگل چلیں گے، خود ہی دیکھ لینا۔ اس کی بیوی بہت حیران ہوئی اور اسے یقین نہ آیا۔ اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے ہی اٹھ گیا اور مچھیرے سے بہت ساری مچھلیاں لے لی اور تندور والے سے کچھ روٹیاں بھی، اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے ایک جگہ پر بہت ساری مچھلیاں بکھیر دی اور تھوڑے ہی فاصلے پر درختوں پر روٹیاں بھی لٹکا دی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ بیوی کے اٹھنے سے پہلے گھر پہنچ جائے تاکہ اس کی بیوی کو اس تمام معاملے کا علم نہ ہو۔ وہ گھر گیا اور چپکے سے اپنے بستر پر سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی جاگی اور اسے کہا کہ آج ہم نے جنگل جانا ہے، اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ کسان، جو کہ پہلے سے ہی تیار تھا، اٹھا اور اپنا کام ختم کر کے دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چل پڑے۔ اس کی بیوی جلدی سے وہاں پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اس بات کو جان سکے کہ اس کا شوہر اس سے مذاق کر رہا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو حیران رہ گئی کہ وہاں زمین پر ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں تھیں۔ اس نے تمام مچھلیاں ٹوکری میں ڈالی اور دل ہی دل میں بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ پہلے جواہرات سے بھرا صندوق، پھر یہ مچھلیاں جو کہ زمین پر موجود تھی، ان کو دریا سے نکالنی بھی نہیں پڑی۔ اس نے خوشی سے اپنے شوہر کو یہ بتایا کہ روٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ بیوی نے روٹیاں بھی اتار لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ اپنے شوہر سے پوچھتی رہی کہ یہ روٹیاں کہاں سے آئی ہوں گی۔ کسان دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور اس کو بتا رہا تھا کہ یہ روٹیاں بارش کے ساتھ آتی ہیں، مطلب روٹیوں کی بارش سے کچھ روٹیاں درخت میں اٹک جاتی ہیں۔ کسان اور اس کی بیوی دونوں بہت خوش تھے۔ ان کے حالات پہلے سے بہتر ہو رہے تھے۔ اب وہ زیادہ اچھا کھاتے اور زیادہ بہتر پہنتے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کسان کی بیوی کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی، جو کہ اس کے ساتھ اکثر اوقات پانی بھرنے جاتی تھی۔ باتوں باتوں میں کسان کی بیوی نے اس عورت کو بتایا کہ اس کے شوہر کو ہیرے اور جواہرات کا صندوق ملا ہے۔ دوسری عورت نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ تھوڑے ہی دن میں بات ہر طرف پھیل گئی کہ کسان کے پاس خزانہ ہے اور اسی وجہ سے اب وہ بہتر کھاتا ہے۔ اب یہ بات ایک راز نہ رہی۔ سردار کو اس بات کا علم ہو گیا۔ سردار نے اپنے کچھ لوگوں کو کہا کہ کسان کی بیوی کو لے آؤ تاکہ میں اس سے تمام بات کا جائزہ لے لوں۔ کسان کی بیوی کو سردار کے سامنے لایا گیا۔ وہ ایک ڈرپوک خاتون تھی۔ جب سردار نے اس صندوق کے بارے میں پوچھا تو ڈر کے مارے اس نے بتا دیا کہ صندوق کو میرے شوہر نے گھر کے صحن میں چھپا رکھا ہے۔ جب سردار نے یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا۔ سردار کے لوگ کسان کو بھی وہاں پر لے آئے۔ سردار نے جب کسان سے صندوق کا پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی صندوق نہیں ہے۔ سردار نے کسان کو وہ سب بتایا جو اس کی بیوی پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ کسان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اصل میں میری بیوی کا ذہنی توازن تھوڑا خراب ہو چکا ہے، اس لیے وہ آج کل الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ کسان کی بیوی کو بہت غصہ آیا اور اس نے سردار سے کہا کہ صندوق ابھی بھی ہمارے گھر کے صحن میں موجود ہے۔ سردار خوش ہو گیا اور اس کی بیوی سے پوچھنے لگا
کہ یہ صندوق تم لوگوں کو کتنے دن پہلے ملا؟ کسان کی بیوی کہنے لگی، جس دن ہم جنگل سے مچھلی پکڑنے گئے تھے اور درخت سے روٹیاں بھی توڑی تھی، اس کے ایک دن پہلے ہی ہمیں وہ صندوق ملا تھا۔ سردار بڑا حیران ہوا کہ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، جنگل سے مچھلی اور درخت سے روٹی بھلا کیسے مل سکتی ہے؟ اس کو کسان کی بات پر یقین ہونے لگا، لیکن اپنی تسلی کے لیے اس نے اپنے کچھ لوگ کسان کے گھر بھیجے کہ اس بات کی کھوج لگائیں۔ کسان کے لوگوں نے پورا صحن چھان مارا، پھر بھی ان کو صندوق نہ ملا۔ اب کسان کی بات سردار کو سچ لگ رہی تھی۔ اس نے کسان اور اس کی بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ دونوں آزاد ہو گئے۔ کسان نے اس طرح نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ اپنا خزانہ بھی اس سے بچا لیا۔ صحیح کہتے ہیں، عقل کا استعمال اگر صحیح وقت پر کیا جائے تو ہی اس سے بہتر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔